محبت کا جادو۔ ایک شخص اپنی بہن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بہن، جس کی عمر 20 سال ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ایک نوجوان سے رابطہ قائم کیا اور تعلقات جب آگے بڑھے تو ایک دوسرے کو دیکھنے اور ملنے کے بہانے گھر والوں کو بتائے بغیر نکل گئی۔ دونوں کے بیچ پیار اور محبت اتنا پروان چڑھا کہ بات شادی تک پہنچ گئی۔ نوجوان گھر شادی کا پیغام لے کر آیا، لیکن اس سے ملنے کے بعد مجھے وہ پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میری بہن کو پتہ چلا تو وہ بگڑ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ محبت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں اس کو 1 سال سے جانتی ہوں اور اس سے باہر ملتی رہی ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری شادی اس نوجوان سے کر دیں، کیونکہ اس کی جدائی مجھے برداشت نہیں۔ میں نے اپنی بہن کی باتیں سن کر صبر و تحمل سے کام لیا، حالانکہ اس کی باتیں قابل برداشت نہیں تھیں۔ یہاں تک کہ میں مسلسل شادی کی مخالفت کرتا رہا اور اسے سمجھاتا رہا کہ وہ شخص غیر مناسب ہے۔ تم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لو، لیکن میری اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ کہنے لگی، شادی اسی سے کروں گی، نہیں تو جان دے دوں گی۔ میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور کہا کہ تم اپنے معاملے میں اچھی طرح سوچ لو، ماضی کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پھر ایک دن جب میں کسی کام سے سفر پر تھا تو میری بہن وقت اور حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ ہم دونوں بھائیوں کے تعلقات بھی اچھے نہیں تھے اور ان کو اس شادی کے لیے راضی کر لیا اور پھر شادی بھی ہو گئی۔ جب مجھے اس کی شادی کی خبر ہوئی تو میں فوراً سفر سے واپس آ گیا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ ویسے مجھے غصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے سلام کیا اور اسے خیر و برکت کی دعائیں دی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو والدہ سے لے کر سبھی چھوٹے بڑوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ چھوٹی بہن ذلت و حقارت سے دیکھنے لگی، بلکہ کہنے لگی کہ تم نے اس نوجوان کے لیے ماں باپ اور ہم سب کو چھوڑ دیا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ شادی کی پہلی رات ہی میری بہن کو پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر نشے کا عادی ہے۔ پھر اس وقت اسے سمجھ میں آیا کہ میرا بھائی حق پر تھا۔ پھر 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ اس کے دوسری لڑکیوں سے بھی شرعی تعلقات ہیں، بلکہ نشے کے معاملات میں وہ جیل بھی جا چکا ہے، اور وہ اتنا کمینہ انسان تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی نشے کا عادی بنا دیا اور نشہ و اشیاء کو دوسری لڑکیوں میں پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا۔ پھر ایک دن پولیس نے دونوں کو گرفتار بھی کر لیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ پھر کیا تھا، میری بہن نے اپنے اس بھائی کو فون کیا جس نے اس کی شادی کروائی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ تم اپنے سگے بھائی سے بات کرو، میں نے تمہاری شادی کرا دی اور میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ اس نے مجھے فون کیا تو میں فوراً پولیس کے پاس پہنچا۔ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ میری بہن کو علاج کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسے پرائیویٹ اسپتال میں اپنے خرچے پر علاج کروایا اور بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر واپس لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ماں کی گود میں گر کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ امی جان، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ آگے کچھ نہ بتائے، پھر اس کو الگ کمرے میں لے جا کر سمجھایا کہ یہ سب باتیں کسی کو نہ بتانا، یہاں تک کہ امی جان کو بھی نہیں، کیونکہ وہ یہ سب باتیں نہیں جانتی ہیں، اور اس کے بعد کوشش کر کے دونوں کے بیچ طلاق کروا دی۔ یہ ہے اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو ایک سمجھدار، عقل مند اور رحم دل بھائی ہونے کی عظیم مثال ہے، خاص طور سے والد کی وفات کے بعد، اور کتنا ہی برا انجام ہے بڑے بزرگوں اور والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنے والوں کا۔